بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء، رکوع نمبر 5۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ کوئی عورت یہ خواہش کرے کہ وہ مرد کیوں پیدا نہیں کی گئی مرد کے طور پہ۔ یہی معاملہ شاید کسی مرد کا بھی ہو سکتا ہے عورت کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کی خواہشات نہ کیا کرو جو اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ مردوں کے لیے جو نیکیاں وہ کریں گے اس کا انہیں اجر ملے گا، اور عورتیں بھی جو نیکیاں کریں گی اس کا انہیں اجر ملے گا، بجائے اس کے کہ تم ایک دوسرے کے حسد میں کوئی اور خواہشات اللہ سے مانگنے لگو۔ کتنی خوبصورت بات یہاں بتائی ہے کہ یہ مرد بھی عورتیں بھی سارے مل کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اس سے اب آپ خود بتائیے، جب کوئی آدمی خود کسی کو کہے کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے یہ چیز لے لو، پھر اس چیز کے ملنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو نوازتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی مہربانی اور عنایت کرتا چلا جائے گا۔ سورۃ نساء کے رکوع نمبر 6 میں دنیا ابھی تک اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکی۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے نکال دیا تھا اس مسئلے سے باہر۔ وہ یہ ہے کہ خاندان کا سرپرست مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ اسی سے پھر یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جب دین اسلام ایک خاندان کا سربراہ مرد کو مقرر کرتا ہے تو پھر ایک قوم کی حکومت یا ایک ریاست کی حکومت عورت کے حصے میں کیسے آ سکتی ہے؟ میں اس میں تفصیل کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ آگے رکوع رہ جائیں گے، اشارہ ہی کافی ہے اس میں۔ جب ایک خاندان کی سرپرستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دی ہے تو پھر ملک کی سرپرستی بھی مرد ہی کے حصے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، وہ قوم کبھی کامیابی نہیں پا سکتی جس کے معاملات ایک عورت کے سپرد کر دیے جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ لوگ احادیث جاننے کے باوجود، اسی طریقے سے قرآن کے احکامات جاننے کے باوجود ان معاملات میں نہ قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں نہ حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ان میں ان کے اپنا ہی جسے مرضی لیڈر بنا لیا، جسے مرضی رہنما بنا لیا، نہ اس کی دینی بصیرت دیکھی، نہ اس کا تقویٰ ہے، نہ اس کا کوئی طہارت کا معاملہ ہے، نہ ہی اس کا کوئی دین کا فہم ہے، کیونکہ ہم لوگ آزاد ہیں، جسے چاہے مرضی اپنا پسندیدہ لیڈر قرار دے دیں۔ اسی وجہ سے آج تک پاکستان جس انجام کو پہنچا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مردوں کو عورتوں کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، یا یوں ہی ترجمہ ٹھیک ہے، مردوں کو ان کی بیویوں کا حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا یہ نہیں ہے کہ مرد ہر وقت روب اپنی بیوی پر رکھے گا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں، نہیں، اصل میں عورت کے ذمے معاشی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو بچے پیدا کرنے والا عمل ہے یہ اتنا تکلیف دہ عمل ہے اور اتنا بڑا عمل ہے، اس عمل کے بعد عورت کو کوئی ذمہ داری اضافی طور پہ نہیں سونپی جانی چاہیے۔ تو اسلام نے پھر باہر کی دنیا کے لیے، معاشی میدان کے لیے مرد کو طاقت بھی زیادہ دی ہے، اعصابی مضبوطی بھی زیادہ ہے، اور وہ باہر کی دنیا کے معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھال بھی سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عورتوں پر مردوں کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ فضیلت اللہ نے خود عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہیں، کوئی ایک خاتون بھی ایسی نہیں ہے جنہیں پیغمبری کا منصب عطا کیا گیا ہو۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں
اس سے ہرگز میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کی کوئی نفی کی جا رہی ہے ان کے مقام کی. بات پھر وہی ہے، ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہو جائے اگر اسے رسول بنایا جاتا، وہ کہاں کہاں دین کی دعوت کے لیے کہاں کہاں پہنچتی اور کیسے کیسے لوگوں کا سامنا کرتی اور کیسے کیسے اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی. تو یہ جو اعصاب کی مضبوطی ہے یہ مردوں کے ساتھ ہے. ہاں عورتوں کی یہ فضیلت کیا کم ہے کہ اگر انہیں نبی نہیں بنایا گیا تو وہ کئی نبیوں کی مائیں ہیں، بلکہ سارے ہی سوائے آدم علیہ السلام کے سارے نبیوں کی جو مائیں ہیں وہ عورتیں ہی ہیں. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ مرد کو دی گئی ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے. تو پھر سمجھ لیجئے اسلام نے جو مالی ذمہ داری ہے وہ مرد پر مقرر کی ہے. عورت کے اخراجات پورے کرنا، بچوں کے اخراجات پورا کرنا. اس لیے مرد کا جو بیرونی دنیا یا تجارت کا جتنا دورانیہ ہوتا ہے، اگر ایک آدمی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، اس میں وہ رزق حلال کماتا ہے، اس سارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں شامل فرما دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اگر اسے صرف اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا ہو تو اتنا زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اسلام توازن قائم کرتا ہے. اسلام پھر عورت کو بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ وفا نبھائے. اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے دو خصوصیات بتائی ہیں اچھی بیوی کی، اور وہ دو ایسی زبردست خصوصیات ہیں کہ اگر کوئی خاتون انہیں اپنا لے تو وہ ساری زندگی اس جنت سے پہلے اس جنت میں زندگی گزارے، بشرطے کہ اس کا شوہر بھی کوئی صحیح طور پہ انسانی اقدار اور اخلاق کو صحیح طور پہ جاننے والا ہو. تو پہلی خصوصیت بیوی کی کیا ہے؟ قانتات، فرما بردار ہو. آپ واقعہ کربلا پڑھ لیجئے، 1-2 خواتین ایسی ہیں جو نہیں آ سکی تھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وجہ کیا تھی اس کی؟ حالانکہ بڑا قریبی رشتہ تھا، شوہر کی اجازت نہیں تھی. جب تک شوہر اجازت نہ دے، اب شوہر نے فرض کیجئے کسی وجہ سے منع کیا کہ یہ کام آج نہیں کرنا، اب جو بیوی کہے گی کہ آج ہی کرنا ہے، پھر خود سمجھ لیجئے وہ بیوی گھر کے ماحول کو جہنم بنانا چاہتی ہے یا جنت بنانا چاہتی ہے. اسلام آباد میں ایسا افسوسناک واقعہ ہوا تھا، لیکن یہ واقعات بس پھر تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. ان سے عبرت حاصل کرنے والے مرد اور عورتیں بہت کم ہوتے ہیں. شوہر نے کہیں اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ آج میں ڈیوٹی سے آ جاؤں تو آج ہم پارک جائیں گے. وہ ڈیوٹی سے تو آیا لیکن کچھ تھکا ہوا تھا، تو اس نے گھر جب آیا تو اس نے کہا میں پارک نہیں جا سکتا. بیوی نے کہا آپ ایسے ہی کرتے ہیں، بس پہلے کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد. اور یہ معاملہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوا ہو. کئی مرتبہ ہم بھی ایسے کہتے ہیں اور بعض اوقات نہیں جا سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے. وہ دونوں کا جھگڑا اتنا بڑھا، 2 بچے تھے، ایک بیوی اور ایک وہ خود شوہر. اس نے پہلے بیوی کو مارا، دونوں بچوں کو مارا اور پھر خود اپنے آپ کو گولی ختم کر دیا. اب یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں. بد اخلاقی پر جب آپ سفر شروع کر دیں تو اس کا انجام پھر ہلاکت ہی نکلے گا. اس لیے شوہر اور بیوی میں سے سمجھدار وہ ہے جو جتنی جلدی بد اخلاقی کی فضا کو خوش اخلاقی میں تبدیل کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کی سخت باتوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس کا نکاح حور سے فرما دیں گے. تو یہ حدیث آج گھر جا کے نہ سنائیے، کہیں پھر جھگڑا شروع نہ ہو جائے اس پر. اس لیے میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اس میں کہ صبر کے ساتھ، اس برداشت کے ساتھ، اور برداشت میں بھی لطف ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ دوسری بیوی کے ہاتھ سے کھانا آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ تھا. وہ پیالہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے جب ان کے کمرے میں ہے تو جو چیز انہوں نے تیار کی ہوئی ہے وہ پیش کرنا چاہتی تھی. آ گیا کسی اور زوجہ محترمہ سے.
انہوں نے بس ایسے زور سے جو پیالے کو ایسے پھینکا وہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ پہلے خود یہ سوچیں، اگر آپ کی بیوی آپ کے سامنے یہ کام کرتی آپ کیا کرتے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کسی ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی تھی، انہیں کہا کہ یہ جو برتن ٹوٹ گیا اس کے ٹوٹے ہوئے حصے اکٹھے کر کے وہاں تک پہنچا دیں، دوسرے گھر تک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ساری کی ساری بہترین اخلاق سے وہ بھری ہوئی ہے۔ تو یہاں پہلی جو خصوصیت بتائی گئی وہ فرما برداری کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی فرما برداری کا کیا کہنا؟ آج آپ نے جو سورت سنی ہے، سورت الاحزاب، ایک موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا آیا تھا کہ ساری بیویوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیجیے، اب گنجائش کچھ پیدا ہو گئی ہے تو حالات بہت سخت ہیں، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو کر اوپر والے کمرے میں تشریف لے گئے۔ پورا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ناراض رہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ تصدیق کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ان کی بیٹی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی ساری ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق تو نہیں دی۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا سورۃ احزاب میں کہ آپ اپنی ہر بیوی کے پاس جائیے اور اس بیوی سے پوچھئے کہ اس بیوی کو دنیا کا سامان چاہیے یا اللہ کے رسول اور آخرت کا سامان چاہیے۔ بس یہ دو سوال پوچھ لیجئے۔ جو بیوی یہ کہے کہ دنیا کا سامان چاہیے اسے دنیا کا سامان دے کر رخصت کر دیجئے، اور جو بیوی کہے کہ نہیں اللہ رسول اور آخرت چاہیے اسے اختیار کر لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو آغاز کیا تھا پوچھنے کا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آغاز کیا تھا۔ جا کے پڑھ لیجئے کتابوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں تم سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، فیصلے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ تو یہ سوال جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ سوال ان کے سامنے رکھا، انہوں نے فوراً کہا مجھے اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو اختیار کرتی ہوں، اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، اور میں آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ تو یہ ازواج مطہرات کی کون کون سی تعریف آپ سنیں گے اور کون کون سی بات آپ دیکھیں گے۔ ان کے گھر کے حالات جو تھے وہ ہم تو زندگی میں ہم نے وہ حالات نہیں دیکھے، یعنی مہینہ مہینہ چولہا نہ جلے، تین مہینہ چولہا نہ جلے۔ ہمارے تو روزانہ 3 ٹائم جلتا ہے چولہا، لیکن اس کے باوجود وہ شکر کی کیفیت نہیں ہے ہماری زبانوں پر جیسے ہونی چاہیے شکریہ کے کلمات ہمارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو میں نے جواب دیا ہے یہ جواب دیگر ازواج کو نہ بتائیے گا، ان سے پوچھے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تو خیر سن لیا، تمام ازواج نے وہی جواب دیا جو جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ فرما برداری ہوتی ہے بیوی کی طرف سے۔ ہاں اگر شوہر کا کوئی حکم قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو پھر شوہر کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اللہ کی اہمیت آگے آ جائے گی، شوہر کی اہمیت ختم ہو جائے گی، رسول کی اہمیت آگے آ جائے گی۔ دوسری جو خصوصیت ہے، الحمدللہ امت مسلمہ کی خواتین دوسری خصوصیت کے حوالے سے اچھے معیار پر فائز ہیں، وہ ہے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے پیش نظر۔ یہ الحمدللہ ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نانا دادا کا تعارف ہے، تایا ماموں کا تعارف ہے، چچا کا تعارف ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ عورتیں زنا کی طرف نہیں گئیں، عورتوں نے خاندان کے نسب کو سنبھالا ہوا ہے۔ ورنہ میں ایک مرتبہ لاہور میں آج سے 3-4 سال پہلے ایک ہماری میٹنگ تھی تو میں لاہور میں گیا، وہاں ایک پروفیسر صاحب کو کینیڈا سے آئے ہوئے ابھی کوئی 4-5 مہینے ہوئے تھے،
بڑے کوالیفائڈ آدمی ہیں، لاہور میں ان کی رہائش ہے اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کی فیملی کی کچھ، بلکہ شاید ایک بیٹی ان کی کینیڈا میں رہتی ہے. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات آج تک میں نہیں بھولا. انہوں نے کہا کہ عید کا دن تھا تو ہم مسلمانوں کی عید کے تہوار کو، عید الفطر کا دیکھنے کے لیے ہمارے ہمسائے آ گئے، اور وہ ظاہر غیر مسلم تھے. بھائی عید کے دن یہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہمیں بھی شوق ہوتا ہے. کہتے ہیں جیسے ہم بچے آتے ہیں تو ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں. اب یہ سوال عموماً ہمارے ہاں بھی کیا جاتا ہے. کہنے کہ وہ 3 لڑکیاں تھیں اور وہ تینوں آپس میں بہنیں تھیں. تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ واٹ از یور فادر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے باپ کیا کرتے ہیں. اب وہ بتائیں نا تو میں حیران تھا کہ یہ کیا ہے، کہ کیوں یہ جواب نہیں دے رہے ہیں. تو آخر وہ بڑی بولی، I am from my mother's first boyfriend. She is from my mother's second boyfriend. And she is from my mother's third boyfriend. میں اپنی ماں کے پہلے بوائے فرینڈ میں سے ہوں، یہ دوسرے میں سے ہے اور یہ تیسرے میں سے ہے. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات تو 20 واقعات ہیں. بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں. برطانیہ اور فرانس جیسے ملک میں 45 سے 50% بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ کا نام نہیں جانتے. باپ کا نام نہیں جانتے تو پھر باقی رشتے آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ کیا پہچان ہوگی. امریکہ میں 60 سے 70% نوجوان ایسے ہیں جو شادی کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھے بغیر، ازدواجی زندگی گزارے بغیر، جنسی آوارگی کو ساری زندگی اختیار کرنا پسند کرتے ہیں. تو پھر سمجھ لیجئے اسلام نے اس لیے بہترین 2 خوبیاں بتا دی بیوی کو. نمبر 1، وہ فرما برداری اختیار کرے چھوٹے چھوٹے معاملات میں. آپ دیکھیے اس سے بڑی فرما برداری یا عزت کیا ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بیٹی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں. ان کے والد مکہ مکرمہ کے سردار تھے. تو اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے آئے تھے. صلح حدیبیہ جب اس میں انہوں نے عہد شکنی کی تھی تو اب انہیں خطرہ تھا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فوج لے کر آ گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے یہ آئے مذاکرات کرنے کے لیے. تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر آئے. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. تو یہ جب گھر میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، یعنی ایک چادر بچھی ہوئی تھی. تو یہ اس چادر پر بیٹھنے لگے. اب وفاداری یا شوہر کا احترام کیا ہوتا ہے اس واقعے کو سن لیجئے. تو جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ بیٹھ رہا ہے تو انہوں نے جلدی سے وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا. تو باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو بیٹی نے کہا نہیں ابا جان، آپ مشرک ہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. اسے آپ یہ دیکھیے اس قسم کے شوہر کے احترام کو، اس قسم کی شوہر کی عزت کو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے مثال کے طور پر رکھیں. کس طریقے سے ساری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، صحابہ کی دیکھ لیجئے، تابعین کی دیکھ لیجئے، عورتوں نے وفاؤں کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں. مصر کے اندر آپ جانتے ہیں ایک نام ہے بہت بڑا، اسے بھی شہید کر دیا گیا تھا، امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو شوہر کی وفاداری ہے یہ چھوٹے موٹے معاملات میں نہیں، بڑے بڑے معاملات میں. ورنہ تو عورتیں ساری زندگی اپنے جہیز کے سامان کو ہوا نہیں لگنے دیتی کہ میری ماں نے بڑی محبت سے دیا تھا، اب میں نے اسے اپنے پاس ہی رکھنا ہے، چاہے وہ کپڑے ہیں کچھ ہے. امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو ان کی بیوی بھی بڑی چاہت سے سامان لائی تو ان کی ماں نے سامان دیا تھا. ابھی شادی کو 2-3 دن ہوئے تھے تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ پریشانی آ گئی ہے، دفتر میں نے بنانا ہے اپنی تنظیم کے لیے، اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے، کپڑے کچھ چاہیے. انہوں نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو میرا جہیز کا سامان ہے اس میں سے آپ کو جتنے کپڑے اسلام کے لیے جو دفتر بنا رہے ہیں چاہے وہ سارے کے سارے اٹھا لیجیے.
ایسی عورتیں بھی رہی ہیں الحمدللہ، اب بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہیں، لیکن بہرحال سب کو ایسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے جی، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہونا یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، یہ فطری بات ہے۔ اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تمہاری بیویاں نافرمانی پر آمادہ ہو گئی ہیں تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے انہیں نصیحت کیجیے۔ اب نصیحت بھی کتنا عرصہ کرنا ہے؟ جتنا عرصہ طویل نصیحت کر سکتے ہیں کیجیے۔ یہ نہیں کہ جی 1 گھنٹہ نصیحت کیا، 1 دن نصیحت کیا، بہت نصیحت کر لیا، یہ نہیں، اسے نصیحت کیجیے۔ نصیحت کے لیے نرم الفاظ کا انتخاب کریں، نصیحت کے لیے خیر خواہی کریں، نصیحت کے لیے اس کے لیے دعا کریں، نصیحت کے لیے اسے اس رشتے کی اہمیت بتائیں۔ یہ نصیحت کا جو لفظ ہے یہ بذات خود یہ بتاتا ہے کہ نصیحت ہوتی وہ ہے جو نرمی سے ہو۔ اب سختی سے بات کریں وہ خاک نصیحت ہوگی، وہ نصیحت نہیں ہوگی، وہ دھمکی ہوگی اصل میں، اور وہ الٹا اثر کرے گی۔ نصیحت وہ ہوتی ہے، اب میں یہاں سخت باتیں کرنا شروع کر دوں یا یہاں لوگ جو بیٹھے ہیں انہی کے اوپر سخت جملے پھینکنا شروع کر دو، کون بیٹھے گا؟ یہ انبیاء نصیحت فرمایا کرتے تھے، وہ نصیحت کرنے والا اپنے الفاظ کو پہلے نرم بنا لیتا ہے، اپنے مزاج کو بھی نرم بنا لیتا ہے۔ فرض کیجئے وہ نصیحت کارگر نہیں ہوئی اور شوہر اور بیوی کا جو اختلاف ہے وہ ختم نہیں ہوا، اب دوسرا مرحلہ آ گیا، وہ یہ ہے بستر علیحدہ کر دینا۔ جسمانی تعلقات کی دوری بھی اسے کہہ سکتے ہیں اور بستر بھی علیحدہ۔ یہ نفسیاتی سزا ہے اصل میں۔ جب بستر علیحدہ ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے کو اگر واقعی ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کو منانے کے لیے پہل کریں گے۔ اب فرض کیجئے دونوں ہی انا کے مارے ہوئے ہیں، پہلے وہ اپنی غلطی تسلیم کرے، وہ مجھے منائے، وہ کہ وہ منائے، تو شیطان کہے گا کہ دونوں ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے بہترین وہ ہے جو منانے میں پہل کرے تاکہ اس رشتے کو اس تناؤ سے باہر نکالا ہے۔ اب فرض کیجئے یہ طریقہ بھی کارگر نہیں ہوا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ جی ایک دن آپ کہیں جی 1 دن میں نے نصیحت کیا، دوسرے دن میں نے یہ کام بھی کر کے دیکھ لیا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں مدت کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن حکمت یہ بتاتی ہے یہ کام کچھ عرصہ کرنا چاہیے۔ اب آ گیا پھر تیسرا کام، وہ یہ ہے کہ اگر بیوی کی نافرمانی بلندی پر ہے، بد کلامی کرتی ہے، بد اخلاقی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، باتیں نہیں مانتی، مسلسل نافرمانی کیے جا رہی ہے، تو پھر اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ اسے مار سکتے ہیں۔ اب بیوی کو جو مارنے کی اجازت ہے یہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر حکمت کون جانتا ہے۔ اس میں پھر 2 پابندیاں ہیں بیوی کے حوالے سے، جو مارنے کے حوالے سے۔ یہ ذہن میں رکھیے یہ اس بیوی کی بات ہو رہی ہے جو شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، مقابلہ کر رہی ہے مسلسل، تو مسلسل نافرمانی کی طرف جا رہی ہے۔ جو فرما بردار بیوی ہے وہ تو 30 سال ہوں، 40 سال ہوں، جتنا مرضی سال ازدواجی زندگی کے ہوں، وہ فرما بردار بیوی تو کبھی یہ موقع ہی نہیں آنے دیتی کہ بستر علیحدہ کیے جائیں، نہ فرما بردار بیوی یہ موقع آنے دیتی ہے کہ اسے مارنے کی نوبت آ جائے۔ جہاں تک مارنے کی بات ہے تو سمجھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پابندی لگائی ہے، چہرے پر نہیں مارنا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کبھی چہرے پر مارا ہے وہ توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ دوسری پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی ہے کہ ایسی مار نہ ہو جس سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا نشان پڑ جائے۔ یہ بھی سن لیجئے، ایسی مار نہ ہونی چاہیے۔ کہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بڑے جذباتی قسم کے، ان کے لیے تو یہ بڑے نسخہ کیمیا ہے۔ ایسی مار نہ ہو جس سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا جس سے نشان جسم پر آ جائے۔ اچھا جی وہ مار کون سی ہو؟ تو پھر فقہا نے کہا ہے، آپ جا کے کتابیں پڑھ لیجئے، زیادہ سے زیادہ بیوی کو مسواک کے ساتھ مارا جا سکتا ہے۔ وہ دے لیجیے، یہاں بڑے بڑے ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں مارنے کے لیے، یہ ان فقہا سے بڑے فقیہ بنے ہوئے ہیں۔
جن فقہا نے ڈنڈے مسواک کی اجازت دی تھی ان سے بھی بڑے مفتی بنے ہوئے ہیں، گھروں کے پھر جہنم بنا دیتے ہیں گھروں کو۔ اچھا جی آگے دیکھیے، اب فرض کیجئے یہ مارنے کا اس لیے تھا، دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مارنے کی اجازت، ایک استاد کو بھی اجازت ہے مارنے کی اپنے طالب علم کو ادب سکھانے کے لیے، اصل میں تو بیوی کو بھی جو سزا کی اجازت دی گئی وہ ادب سکھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو اب مارنے کے بہانے نہ ڈھونڈتے رہو، بس وہ جو اجازت تھی وہ اس لیے تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اب جو کوئی راہ راست پر آ گیا ہے تو اب کوئی کہے جی اب میرا ہاتھ کھل گیا ہے اور یہ کھلا ہی رہے گا، اب تو وہ ہاتھ جو کھلا ہے اسے بند کر لیجئے۔ آیت کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ جو شوہر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بیوی کے مقابلے میں اور مسلسل اذیت دیتا ہے، جسمانی بھی ذہنی بھی، اور مار پیٹ کے اندر مصروف رہتا ہے اور اسے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا اور اپنی بڑائی کے نشے میں رہتا ہے، سنیے ذرا، ان اللہ کان علیا کبیرا، دنیا کے لوگوں سن لو، بلندی والی ہستی اور بڑی ہستی تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے اپنی بڑائی کے بتوں کو توڑ دو، اپنے بڑائی کے بتوں کو توڑو گے تو پھر انشاءاللہ آسانی کی طرف آؤ گے۔ اب آئیے فرض کیجئے شوہر اور بیوی آپس میں تعلقات راہ راست پر نہیں لا سکے، وہ تینوں مراحل بھی ہو گئے، نمبر 1 نصیحت، نمبر 2 بستر کا علیحدہ کرنا، نمبر 3 مار پیٹ نرم درجے کی، وہ بھی ہو گئی ہے۔ اب پھر کیا کیا جائے؟ آپ یقین جانیے سورۃ نساء کی ان آیات پر عمل ہو جائے تو طلاقوں کی جو ریشو ہے پاکستان میں وہ آدھی سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی۔ میں قرآن کا بالکل ادنا سا طالب علم ہوں، اس پر اگر عمل ہو جائے، ان 2 آیات، ان 2 باتوں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہیں، اس پر عمل ہو جائے تو طلاقیں کافی کم ہو جائیں گی۔ شوہر اور بیوی اب ناکام ہو گئے ہیں اپنے اختلاف کو ختم کرنے میں، تو پھر اب کیا ہو؟ آگے خود سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اگر تم محسوس کرو کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہے، مخالفت ہے، پھر ایسا کرو، ایک ثالثی شوہر کے گھر سے لے لو اور ایک ثالثی عورت کے گھر سے لے لو۔ ایک عورت کے خاندان سے آدمی آ جائے گا ثالثی، اور ایک شوہر کے خاندان سے آ جائے گا۔ آگے الفاظ بڑے زبردست ہیں، بہت زبردست ہیں۔ فرمایا اگر وہ ثالثی، اب ظاہر ہے جو ثالثی آئے گا تو وہ شوہر سے پوچھ کے آئے گا کہ بھائی تو یہ بتا تو صلح چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ وہ جو بیوی کی خاندان کی طرف سے ثالثی آئے گا وہ بھی اس سے پوچھ کر آئے گا کہ میں وہاں مجلس میں جا رہا ہوں، پنچایت پہ جا رہا ہوں، اکٹھے ہم ہو رہے ہیں، اب وہاں اس قسم کی بات آئے گی تو بتائیے آپ صلح چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی؟ الفاظ سنیے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ جو دونوں ثالثی آئے ہیں خاندانوں کے نمائندے بن کر، اگر وہ دونوں، اور ذہن میں رکھیے ان دونوں کے پیچھے اصل میں کون ہے؟ شوہر اور بیوی، ان دونوں کا تذکرہ ہے پیچھے شوہر اور بیوی، اگر وہ صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خام خواہ اللہ توفیق عطا فرما دے گا، نیتیں درست ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر کیا پڑی ہے کہ زبردستی وہ کسی کے درمیان سے۔ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جاننے والا ہے اور بہت ہی باخبر ہے۔ آئیے ایسی آیت آ گئی کہ دل چاہتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس آیت کو حفظ کر لیجئے۔ اسلام کی تعلیمات حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے کیا ہیں، آپ یقین جانیے صرف ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ سن لیجئے، میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب ہمارا پاکستان کا نیک آدمی بس یہاں ختم ہو جاتے ہیں، جو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے،
وہ پاکستان میں نیک سمجھا جاتے ہیں. یہ اس کا ایک پہلو ہے نیکی کا بس. اس کی زندگی کے جو باقی پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ وہ کس درجے کا نیک ہے. ابھی تو ایک بات آپ کے سامنے آئی ہے نا کہ بھائی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب آگے سنیے ذرا. نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. نمبر 3 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب فرض کیجئے نمازی ہے اور باپ اس سے تنگ ہے، نمازی ہے ماں اس سے تنگ ہے. یہ اپنے سلیم خان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان نے ایک مجھے بات بتائی تھی، میں راز کی بات، میں اس آدمی کا نام نہیں لیتا نہ میں اس کا شعبہ لیتا ہوں. وہ ایسی نعت پڑھتا ہے ماں کے حوالے سے. خان صاحب آپ کہیں گے کہ خان صاحب کو اپنے الفاظ یاد آ رہے ہوں گے. وہ ایسی زبردست نعت پڑھتا ہے ماں کی شان میں کہ جتنا مجمع بیٹھا ہو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور اس کی اپنی ماں اس سے تنگ ہے. خان صاحب میری طرف دیکھے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ ایسے معاملات نہیں ہیں. وہ اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح تم. اب میں یہاں بڑے حسن سلوک کی باتیں بتاتا رہوں، میری اپنی ازدواجی زندگی میں یہ ساری چیزیں نہ ہو تو کیا آپ کے سامنے تو میں نے بہت کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. اللہ مجھے جانتا ہے، میں اسے حساب کتاب دینا ہے. تو والدین کے ساتھ بھلائی. نمبر 4 رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی. اب ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ خواتین بھی، میں انہیں بھی کہوں گا کہ اب وہ کمر کس لیں، جانے کی بجائے بیٹھا کریں اور ان باتوں کو سنیں. خواتین ہو یا مرد ہو، ہم سارے 2 چیزیں چاہتے ہیں. نمبر 1 عمر میں اضافہ ہو جائے. نمبر 2 رزق میں اضافہ ہو. تو سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے، وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اس کا مطلب یہ ہے جو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا پھر وہ اپنی عمر کے بھی پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنے رزق کے بھی پیچھے پڑا ہوا ہے. 4 باتیں ہو گئیں. نمبر 5 یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. یتیم، آپ لوگوں سے پوچھئے کہ مدینہ منورہ کے 7 مشہور فقہا کون ہیں؟ ان 7 کے ناموں میں ایک نام آئے گا قاسم بن محمد. قاسم بن محمد تو ایک یتیم بچے تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، قتل ہو گئے تھے. یہ بیٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محمد، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ میں قتل ہو گئے تھے. ان کا بیٹا چھوٹا سا قاسم. اب وہ اتنا بڑا فقیہ کیسے بنا؟ ان کی پھپھی لے کر آئیں انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس، اس کی پرورش کی، تعلیم دی، حکمت کی باتیں بتائیں. وہ انہوں نے ایک روایت ایسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہنے لگے ایک مرتبہ میں نے اپنی پھپھی جان سے کہا کہ یہ جو روضہ رسول ہے اس کا دروازہ کھول کے میں نے 3 قبروں کی زیارت کرنی ہے، آپ میرے ساتھ آئیں. تو کہنے لگے قاسم بن محمد چھوٹی عمر کے تھے، تو کہنے لگے میری پھپھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ اس کمرے میں گئیں تو میں نے 3 قبروں کی زیارت کی. میں پوچھتا رہا میرے نانا کی قبر کون سی ہے، میرے دادا کی قبر کون سی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو کہنے لگے کہ میں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری پھپھی ہیں، میں نے ان سے پہلے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کون سی ہے. تو جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. یہ ازواج مطہرات کی آپ محبت دیکھیں، یقین کیجئے انسان دنگ رہ جاتا ہے. جو ایسے واقعات، ایسا احترام. تو یہ یتیم بچوں کو لوگوں نے تعلیم کے راستے پر ڈال کر کہاں سے کہاں پہنچا دیے. میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جماعت اسلامی کی جو تنظیم ہے الخدمت آرفن سینٹر کے حوالے سے یتیم بچوں کے لیے جو انہوں نے مرکز بنایا ہوئے ہیں، کبھی آپ وہاں وزٹ کریں. میں خود گلگشت میں کئی مرتبہ گیا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا ہے
انہوں نے کہا جی کئی خواتین ایسی ہیں جو 50-50 ہزار روپے ماہانہ ہمیں دیتی ہیں، اور یتیم بچوں کے لیے اب عید کے موقع پر دیگر حوالے سے 4,000 روپے یا 5,000 روپے غالباً وہ عمر انہوں نے رکھی ہوئی ہے، پھر وہ بچوں کی تعلیم کے لیے بھی وہ پیسے دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 یتیموں کی کفالت کرتا ہے، 3 یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے، وہ جنت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا بھائی بن کر رہے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں جتنے لوگ یہاں مالدار بیٹھے ہیں بالخصوص، میں انہیں کہوں گا کہ وہ الخدمت کا ممبرشپ لے لیں اور گاہے بگاہے ان سے تعاون کرتے رہا کریں۔ جماعت اسلامی کے بارے میں ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی خیانت الحمدللہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ الحمدللہ یہ سال ہر سال سے ہمارا تعلق ہے۔ عبدالغفور انصاری صاحب ہوں، باقی ہمارے جتنے دوست ہیں سب جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہمارے بزرگ دوست اب معتکف بھی ہیں، زیارت علی امین صاحب، سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی دیانت کی اعلیٰ کیفیت عطا فرمائے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے مساکین، وہ لوگ جو ان کے بیچاروں کا گزارا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ 6ٹھی چیز ہے ایسے رشتہ دار جو ہمسائے بھی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور 7ویں چیز ہے جو اجنبی پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پڑوسی تھا، وہ یہودی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اب یہودی ہونا ایک علیحدہ بات ہے، پڑوسی ہونا علیحدہ بات ہے۔ اس نے ایک مرتبہ دعوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، تو بلکہ وہ یہودی کا واقعہ نہیں ہے، وہ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے۔ بہرحال یہ یہودی جو پڑوسی تھے، آخری عمر میں وہ واقعہ میں ایک طرف رکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں اس یہودی کے گھر سے کچھ چیز منگوائی تھی، پتہ نہیں وہ تیل تھا یا کوئی اس قسم کی چیز تھی۔ میں صرف یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ غیر مسلم ہیں لیکن تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اگر غیر مسلم کوئی ہمارا ہمسایہ ہے، ہمیں بھی اچھا سلوک دکھانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اسی حسن سلوک سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب جو 8واں نمبر ہے وہ ہے یہ ہمسائیگی، جیسے یہ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، صف میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، کلاس روم میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس میں بیٹھنے کے انداز میں ایسا ہو، حسن سلوک ہو۔ ایک واقعہ میں صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام کیا، تو وہاں کچھ درخت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی شاخ سے 2 مسواک بنائیں۔ ایک مسواک ذرا بہترین بنی، لکڑی صاف تھی، دوسری مسواک بنی تو صحیح لیکن کچھ کھردری تھی وہ مسواک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھردری مسواک تھی وہ اپنے پاس رکھ لی، اور جو اچھی مسواک تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہیں وہ مسواک دے دی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، آپ اچھے والی مسواک کو خود رکھیں اور وہ جو دوسری ہے وہ مجھے اگر دینی ہے تو وہ مجھے دے دیں۔ اب جواب ذرا سنیے، فرمایا نہیں، یہ جو نشستوں کی ہمسائیگی ہوتی ہے، قیامت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں بھی تمہارے ساتھ بہترین سلوک کروں۔ تو ہمیں نماز کے وقت میں کوئی آدمی گندے کپڑے پہن کے آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اب جو اس کا ساتھی اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ کیا اس کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، مسلسل اس کے لیے اذیت ہی ہے نا۔ تو اس لیے گاڑی میں بیٹھے ہیں، موبائل چلائے ہوئے ہیں، وہ جو آپ کے ساتھ والا آدمی ہے ٹیلی فون پہ لمبی لمبی باتیں کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ سارے مینرز ہیں، اخلاقیات ہیں، دین نے سکھائے ہیں۔ تو یہ جو عارضی ہمسائیگی ہے پہلو میں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا مسافروں کا خیال، حسن سلوک کیا جائے ان کے ساتھ، اور پھر آخر میں نمبر آ گیا
وہ نمبر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے بالکل آخری لمحے جو گفتگو کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو آخری لمحات تھے اس میں آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی تھیں. ایک فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور دوسرا ارشاد فرمایا وما ملکت ایمانکم. نمبر ایک نماز نماز نماز، حقوق اللہ میں سب سے اہم نماز ہے. اور پھر حقوق العباد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ماتحت ہیں، غلام ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی تلقین کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے بتا دی. پھر سن لیجئے، اللہ کی عبادت، شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ایسے رشتہ دار جو ہمسائے ہیں، ایسے لوگ جو رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ہمسائے ہیں، ایسے لوگ جو عارضی طور پر اکٹھے ہیں، مسافر اور ماتحت لوگ، غلام لوگ. اب کوئی ان ساروں کو خاطر میں نہیں لاتا. وہ کہتے ہیں جی ماں باپ بھی ایک طرف جائیں، رشتہ دار بھی ایک طرف جائیں، یتیموں اور مسکینوں کا میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے میں مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کروں. ہمسایوں سے میں بول کر راضی نہیں ہوں، اور ساتھ والا جو بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی میں کوئی سلام دعا نہیں کرنا چاہتا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ مسافروں کے اوپر اپنے پیسے خرچ کروں. اور جو پسے ہوئے لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، ان کی بھی خبرگیری کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے. میں درس کو ختم کر رہا ہوں اس آیت پر، سن لیجئے ذرا. جس کا یہ مزاج ہے وہ ذرا سنے. ان اللہ لا یحب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت نہیں فرماتے کس سے؟ من کانا مختالا فخورا، جو آدمی گھمنڈ میں رہتا ہو اور اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہو. جو ایسی مزاج والا ہے وہ سمجھ لے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتے، اللہ اسے اپنا محبوب بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور قرآن مجید کے اس پیغام کو دلوں میں اتارا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اپنے پروردگار سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو، پروردگار آپ معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، فاعف عنا، پروردگار ہم سب کو معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.